الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، یعنی جو لوگ اپنے کو کسی درجہ میں بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے کو کسی سے بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ بڑائی آئی اور اللہ کی محبت ٹوٹ گئی، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ متکبر سے محبت نہیں فرماتے تو وہ غیر محبوب ہوا۔ اس قضیہ کا عکس کر لیجئے تو یہ مطلب یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے ناراضگی ہے۔ ایک آدمی کہتے ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، اس قضیہ کا عکس کیا جائے تو یہ مطلب نکلے گا کہ ناراضگی ہے۔ پس جو لوگ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے جب تک کہ توبہ نہ کریں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو محبت کرتا ہے اور نہ آئندہ کرے گا جو لوگ کہ متکبر ہیں اور متکبر رہیں گے، یعنی جب تک توبہ نہ کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہیں گے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ملفوظات کمالات اشرفیہ میں ہے، اس آیت کی بہترین تفسیر یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر میں حقیر ہوتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ نالائق گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو رہا اور سر سے پیر تک میں قصوروار ہوں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی نظر میں وہ برا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ برا ہوتا ہے۔ لہذا سوچ لینا چاہیے کہ ہم اپنی نظر میں اچھے ہو جائیں تو فائدہ ہے، یا ہم اللہ کی نظر میں بھلے ہو جائیں تو ہمارا فائدہ ہے۔ انسان اپنی عقل سے فیصلہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آگے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں بڑائی کا حق بھی تو تم کو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی اللہ ہی کو زیبا ہے، صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب بیان خود بتاتا ہے کہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ لہذا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے بڑائی ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہوگا کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی مخلوق کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کو بڑائی ہے آسمان و زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست طاقت والا اور زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں ان دو اسماء کے نازل کرنے میں کیا خاص بات ہے؟ 99 ناموں میں سے یہاں عزیز اور حکیم کو کیوں نازل فرمایا گیا ہے؟
زبردست طاقت کا حسن استعمال، یعنی حکمت قاعدہ سے طاقت کا استعمال، لہذا ان ناموں کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ میری بڑائی کی وجہ یہ ہے کہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں، جس چیز کا ارادہ کر لوں بس کن کہتا ہوں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، کن فیکون۔ اور میری زبردست طاقت کے ساتھ ساتھ میری زبردست حکمت، دانائی، سمجھ اور فہم کار فرما ہوتی ہے۔ جیسے کہ وہاں طاقت کا استعمال ہونا چاہیے تو اس طریقہ سے میری طاقت بھی حکمت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیے دوستو بزرگوں، مثال کے طور پر اگر کسی گھر میں کوئی لڑکا زبردست طاقت والا ہو جائے لیکن ہو بے وقوع تو پھر کسی کی خیریت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اندازہ ہی نہیں کہ طاقت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ کبھی ابا کو سنا دے گا، کبھی چھوٹے بہن بھائیوں کو پیٹ دے گا، کبھی ماں کی نافرمانی کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے بڑائی کا وہ مستحق ہے جو زبردست طاقت اور زبردست حکمت کے ساتھ اور اس طاقت کو استعمال کرے، وہ صرف اور صرف طاقت میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زبردست طاقت والے اور زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے پاس چھوٹی موٹی طاقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کرسی ہے کہ جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اور ابن ماجہ میں نقل کیا ہے، الکبریاء ردائی فمن نازع عنی ردائی قسمتہ، بڑائی میری چادر ہے، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اور یاد کرو جب حنین میں اپنی کثرت پر تم کو ناز ہوا تو وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کا نام حنین ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں، غزوہ حنین میں کافروں کی تعداد تقریباً 4000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 12000 تھی، لہذا بعض مسلمانوں کو اپنی کثرت پر کچھ نظر ہو گئی کہ ہم لوگ آج تعداد میں بہت زیادہ ہیں، آج تو جیت ہماری ہوگی، آج ہم ہی فتح کریں گے، اور ان کے منہ سے نکل گئے یہ الفاظ، آج ہم کسی طرح مغلوب نہیں ہو سکتے، یعنی اسباب پر ذرا سی نظر ہو گئی، اپنی کثرت تعداد پر کچھ ناز سا پیدا ہو گیا، ہم آج تعداد میں کفار سے بہت زیادہ ہیں، آج تو فتح ہو جائے گی، چنانچہ شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے کہ تم میں اپنی کثرت بلی معلوم ہوئی اور ہماری نصرت اور ہماری نظر اور ہماری مدد سے نظر ہٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے توبہ استغفار کی تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہو گیا اور پھر فوراً مدد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فتح مبین نصیب فرمائی۔ کبھی بڑائی بڑے خفیہ طور سے دل میں آ جاتی ہے، خود انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے دل میں تکبر ہے، کبھی آدمی کے دل میں بڑائی ہوتی ہے اور زبان پر تواضع ہوتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض لوگ اپنے منہ سے اپنی خوب حقارت بیان کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، بس صاحب میں حقیر ہوں، ناچیز بندہ ہوں، بیکار بندہ ہوں، لیکن اگر کوئی دیکھے واقعی میں آپ کچھ نہیں، آپ حقیر ہیں، ناچیز بھی ہیں، تو پھر دیکھیے ان کا چہرہ فق ہو جاتا ہے کہ نہیں، دل میں ناگواری محسوس ہوگی۔ یہی دلیل ہے کہ یہ دل میں اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کی زبانی تواضع بھی تکبر سے پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بناتے ہیں تاکہ لوگوں میں خوب شہرت ہو جائے کہ فلاں صاحب بڑے متواضع ہیں، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اس تواضع اور خاکساری کا منشا تکبر حب جا ہے، چنانچہ اگر لوگ اس کی تعظیم نہ کریں تو اس کی ناگواری ہوتی ہے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ تواضع اللہ کے لیے نہیں تھی، ورنہ لوگوں کی تعظیم، عدم تعظیم اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں،
یہ بڑائی بہت دن کے بعد دل سے نکلتی ہے۔ تب تکبر کا مرض، تکبر انسان میں آ جائے، اس کا مرض بہت مشکل سے جاتا ہے۔ اس بڑائی کو نکالنے کے لیے بزرگان دین، مشائخ، اللہ والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے، اللہ والوں کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے، تب جا کر دل سے تکبرانہ اور سوچ اور یہ دل تب جا کر صاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے الفاظوں کی جو بڑے بول والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہمارا چلنا آسان فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پر چلنا ہمارا آسان فرمائے۔ اور ایک بیچ میں سوال رہ گیا تھا کہ نماز کے بارے میں ہے کہ قضاء عمری، یعنی جن لوگوں کی نمازیں رہ گئی ہوں، قضا ہو گئی ہوں، تو سوال یہ آیا تھا ایک کہ تراویح کی جگہ وہ قضاء عمری پڑھ لی جائیں، تو کیا یہ درست ہوگا؟ یہ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ قضاء عمری کو بھی ترجیح دینی چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ تراویح چھوڑ دیں، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ رمضان میں پڑھیں۔ تراویح کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے، تراویح سے پہلے ملتا ہے، دن میں ملتا ہے، جب ملتا ہے آپ قضاء عمری لازمی پڑھیں اور اس کو اپنے ذمے سے جو ہے ادا کریں، لیکن اس کے لیے تراویح چھوڑ دینا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔